الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وطبيبنا وقلوبنا وملجأنا ومأوانا ومولانا ونور ذات ربنا ونور صفات ربنا محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے بلند آواز کے ساتھ مل کر نبی کریم آقا نامدار ختمی مرتبت حضرت احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين وخاتم النبيين. أما بعد، ماہ سفر المظفر اس اعتبار سے اہل السنہ والجماعہ میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے کہ اس مہینے میں وہ عظیم المرتبت آقائے نعمت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال آتا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک عظیم ہستی بنا کر دنیا میں بھیجا تھا. میں کئی مرتبہ اس بات پر اظہار خیال کر چکا ہوں کہ ہم سے زیادہ کفار ہمارے دین کے اوپر اور ہماری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر ہم سے زیادہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ یہ بات ہمیشہ سے اچھی طرح جان چکے ہیں
کہ اگر مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہے تو ان میں سے ایک چیز کو نکال دیا جائے تو ہم آسانی کے ساتھ ان کے اوپر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ چنانچہ ہر دور کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے کہ جو بظاہر دین کی بات کرنے والے تھے، لیکن باطن میں وہ کفار کی اس سازش کا حصہ بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کا کام کرتے رہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے، اس نے بھی چونکہ انبیاء اور رسول کا سلسلہ میرے پیارے آقا ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ختم ہو چکا ہے، آپ خاتم النبیین بن کر تشریف لائے ہیں، تو قیامت تک اس امت کے اندر اس دین کو باقی اور برقرار رکھنے کا ایک کام جو تھا وہ اللہ رب العزت نے اس کو بھی انجام دینا تھا، کیونکہ ظاہر ہے انبیاء اور رسول بھی اسی لیے تشریف لاتے رہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت، اس کی شان، اس کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور ہر زمانے کے اندر ہر نبی یہی کام کرتا چلا آیا، تو ضرورت تو قیامت تک کے لیے باقی ہے، لوگ آتے رہیں گے مختلف ادوار۔ یاد رکھیے گا ہر 40 سال جو ہیں اس کے بعد ایک ہر معاملے کے اندر ایک چینج آتی ہے۔ یہ 40 کا عدد جو علم الاعداد کا علم جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک بڑی حکمت رکھی ہے۔ انسان کی تخلیق کا جو مراحل اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، اس کے اندر بھی 40 دن جو ہے وہ نطفہ قرار پاتا ہے جمے ہوئے خون کی صورت میں، اس کے بعد پھر اس کی حیت اگلے 40 دن کے لیے تبدیل ہوتی ہے۔ اس طریقے سے انسان کی تخلیق کے مراحل میں بھی 40 کا عدد جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، اور اسی طرح اقوام عالم کے اندر بھی 40 سال کے بعد نئی تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اس طرح سے اشارہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر 40 برس ہو جائے اور وہ اپنی اصلاح نہ کر سکے تو اسے سمجھ لینا چاہیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ 40 سال کے بعد، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اظہار بھی 40 سال کی عمر کے بعد ہوا، تو اس لیے یہ 40 سال کا ہنسہ جو ہے، 40 کا عدد جو ہے، یہ انسان کی زندگی میں کائنات کے اندر ہی ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس طرف یہ اشارہ فرمایا۔ تو اب ضرورت تو باقی ہے، انسان آتے رہیں گے، اس دنیا سے جاتے رہیں گے، اس امت کی اوسط عمر 60-65 سال کے درمیان رہے گی، اس سے زیادہ یعنی اکثریت جو ہے وہ اس عمر کے اندر وہ آگے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے گی۔ تو موٹی سی عقلی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی عمارت ہو، کوئی بلڈنگ ہو، کوئی کمرہ ہو، کوئی شیشے کی کھڑکی ہو،
اگر ہم نہ صاف کریں، اس کو نہ جھاڑتے رہیں، تو کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر مٹی کی تہ جمتی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ضرورت پیش آتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اب محنت کر کے اس مٹی کو اس شیشے کے اوپر سے یا اس بلڈنگ کے اوپر سے جو ہے وہ ہٹایا جائے. بالکل اسی طرح رب تبارک و تعالی جل شانہ نے بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کہ قیامت تک لوگوں نے آنا ہے، ضرورت باقی ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایک ہستی ایسی ہو کہ جو ان کے اعمال کے اندر، ان کے اخلاق کے اندر، ان کے عقائد کے اندر جو دھند بیٹھ گئی ہے، جو دھول بیٹھ گئی ہے، اس کو صاف کرتا رہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لہا دینہا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا کرتا رہتا ہے اس امت کے اندر ہر 100 سال کی صدی کے اندر ایک ایسے شخص کو جو دین کا احیاء کرنے والا ہوتا ہے، جو دین کے احکامات جو لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، جن کے اوپر گرد بیٹھ جاتی ہے، جن کو ملمہ کاری کر کے کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو درست کرنے کے لیے، اس مٹی کو صاف کرنے کے لیے، ان عقائد کو درست کرنے کے لیے، اعمال میں درستگی پیدا کرنے کے لیے ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے. یہ جو مجدد ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہیں یجدد لہا دینہا، کہ وہ دین کے اندر جو در آنے والی برائیاں، خامیاں، عقائد کے اندر پیدا ہونے والی برائیاں ہیں، ان سب کو چھاڑ دیتا ہے، ان کی صفائی کرتا ہے. اس بلڈنگ کی طرح جس کی صفائی نہ ہونے کی بنیاد پر اس کے اوپر گرد بیٹھ گئی تھی، اس کو صاف کر کے آر پار بالکل کلیئر دیکھنے کے قابل بنا دیتا ہے. تو ایسی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہستی حضرت مولانا اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مجدد بنا کر لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کے عقائد کی، خاص طور سے جو آپ کا عظیم کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے عقائد کی اصلاح فرمائی، ان کے عقائد کو درست کیا. ان کے عقائد کے اندر پیدا ہو جانے والی، کیونکہ آپ اس دور کی اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو انگریزوں نے مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں ہی میں سے کچھ ایسے لوگ خرید لیے تھے اور ان کو مسلمانوں کے سامنے ان کا مذہبی پیشوا بنا کر پیش کیا تھا کہ جن کے عقائد بہت ہی زیادہ خطرناک تھے، اور وہ اس نظریے کے اوپر کام کر رہے تھے کہ لوگوں کے دلوں سے عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے. اور اس کا جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے اندر اس قسم کے عقائد کو پیدا کیا جائے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غلو کرتے ہو، اتنا بڑھا دیتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. اب یہ ایسا میٹھا زہر ہے، انجیکشن ہے کہ جو صحیح العقیدہ مسلمان ہو وہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ جو وحدہ لا شریک ساری کائنات کا واحد اور یکتا مالک ہے، اس کی شان و عظمت نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت برابر ہے. ایک لفظ اگر ہم اسے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں تو یہ ہمارے عقائد کی بہترین اصلاح کرنے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم
اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، اور اس زمانے کے اندر جو ایک بہت تیزی کے ساتھ جس کے اوپر کام کیا گیا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو گھٹانے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد شریف کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ڈالا گیا کہ یہ کوئی ایک نئی چیز ہے جو وجود میں آئی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد شریف کا ذکر کرنا نئی چیز نہیں تھی۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام نے حضور کی خدمت کے اندر ایسے قصیدے، ایسی نعتیہ اشعار پیش کر کے اس عقیدہ کو جلا بخشی تھی کہ جس کو یہ رنگ دیا جا رہا تھا کہ یہ آج کی پیداوار ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے اشعار آپ اکثر سنتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو کس طرح سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر سے اکثر نیچے تشریف لے آتے تھے اور اپنی جگہ کے اوپر شاعر رسول حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا کرتے تھے، یا آپ کے لیے باقاعدہ اپنی کملی مبارک اتار کر اس کو بچھایا کرتے تھے، فرماتے تھے اے حسان اس کے اوپر آ کر بیٹھو اور پھر تم مجھے قصیدہ سناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت کرتا ہے کہ اس امت کے اندر اگر روح کو بیدار رکھنا ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اگر محبت رسول کو نکال دیں گے نا تو یہ اس جسم کی مانند ہوگا جس کے جسم سے روح نکل جائے تو ہم اس جسم کو کیا کہتے ہیں؟ مردہ کہتے ہیں۔ جسم موجود ہوتا ہے، شکل و صورت موجود ہے، حیت باقی ہے، لیکن اگر اس کے اندر سے روح نکال دی تو ہم پھر اس کو اس کا نام بھی نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں یہ مردہ ہے بھائی، اس کے اندر سے جان نکل چکی ہے۔ تو دین کی جان اور ایمان کی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کے درمیان اپنے پیارے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے قصیدے سنوا کر لوگوں کو یہ تعلیم دے دی کہ دیکھو تمہارے اندر ایمان بھی اس وقت باقی رہے گا، دین بھی اس وقت باقی رہے گا جب تک کہ تم مجھ سے محبت کرو گے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس نے پہچان کرائی ہے اللہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہوتی صحابہ کو تو وہ کس طرح سے گواہی دیتے؟ اس گواہی کے لیے پہلے جو سامنے ہیں اس سے محبت ہونا ضروری ہے، جو سامنے ہیں پہلے اس کی عقیدت دل کے اندر ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے۔ یہ جو سامنے ہستی ہے یہ اس لائق ہے کہ اس کی بات کو سنا بھی جائے، اس کی بات کو مانا بھی جائے، اس کے کہے ہوئی بات کے اوپر عمل بھی کیا جائے۔ اور صحابہ نے یہی کیا تھا، جو بھی عمل کیا تھا کس لیے کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا تھا۔ اللہ رب العزت خود اپنے جلووں کے ساتھ لوگوں کے سامنے ظہور پذیر نہیں ہوا تھا، اپنا جلوہ نہیں دکھایا تھا، اے لوگوں مجھے مانو میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب کو دیکھو، ان کی صورت میں تمہیں میری وحدانیت نظر آئے گی، میرا جلال و جمال نظر آئے گا۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ اتنی بڑی بات کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا حسان یہ کیا بات کر رہے ہو بھائی، یہ تو تم غلو کر رہے ہو، یہ تو اپنی عقیدت کے اندر تم بہت بڑھ گئے ہو، نہیں ایسی بات نہیں کرو۔ اور یہ جانتے تھے کہ یہ میرے صحابہ کے اعمال ہی ایسے اعمال ہیں کہ یہ
آج کے لوگوں کے لیے نہیں، یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنما ثابت ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادائیں اور سنتیں کس کے ذریعے آگے بڑھی ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مبارک ہستیاں ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو یہاں تک کہ قربان جائیں ان کی ہستیوں پر، اگر کوئی صحابی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی راستے سے گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کے تحت کسی جگہ رکے، قیام کیا، تو وہ جب بھی اس راستے سے گزرا بلا ضرورت وہاں پر رکا اور وہاں پر قیام کیا۔ کسی نے پوچھا کیا ضرورت تھی، یہاں رکنے کی وجہ کیا تھی؟ کہا میں اپنے آقا کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مقام کے اوپر رکے تھے، میرا دل نہیں مانتا کہ میں حضور کی سنت کو چھوڑ کر اس پہ گزرتا چلا جاؤں، میں بھی اتنی دیر ٹھہروں گا جتنے میرے حضور یہاں پر ٹھہرے تھے۔ یہ اتباع کی مثال دنیا کے اندر کوئی دوسرا شخص نہیں پیش کر سکتا کسی کے لیے بھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے چلتے ہوئے کسی مقام کے اوپر مسکرائے کسی بات کی وجہ سے، تو بلا ضرورت صحابہ وہاں سے گزرتے ہوئے مسکرائے ضرور۔ کسی نے پوچھا کیوں مسکرائے؟ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر مسکرایا جائے، کہا ہم نے حضور کو یہاں مسکراتے ہوئے اسی طرح دیکھا تھا۔ تو ان پیارے صحابہ نے، ان میں سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قصیدہ اور اس کے یہ اشعار نہیں پڑھے تھے کہ خلقت مبرعا من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے جو قطع ہے اس کے اندر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، محبت کرنے والے کو اپنا محبوب ایسا ہی نظر آتا ہے۔ لیلا مجنو کے آپ نے واقعات سنے، آج لیلا کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اور ہے، لیکن مجنو کے لیے لیلا جو تھی وہ کوئی بہت خوبصورت نہیں تھی، وہ کالی تھی، لیکن بس دل تھا، مجنو کا دل آ گیا، اس نے اس کو لیلا بنا لیا۔ آج کوئی لیلا اگر اپنے ذہن کے اندر عشق مجازی میں لے کر آئے تو اس کا تصور کچھ اور ہوگا۔ تو کوئی بھی کسی سے محبت کرے، جس سے محبت کرتا ہوگا اس کے لیے ایسے ہی جذبات ہوں گے۔ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس سے آگے ایک جملہ کہہ کر اس بات کو اور آگے بڑھا دیا اور عجیب انداز سے بڑھا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ نہیں ہے کہ یہ میری عقیدت و محبت کی بات ہے کہ آپ جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج تک کسی ماں نے آپ جیسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ عقیدت و محبت والی بات نہیں کر رہا، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ حضور سن رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، حضور دعائیں عنایت فرما رہے ہیں، اور آگے بڑھے، یہ دعویٰ کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ خلقت مبرعا من کل عیب، کوئی عیب جو لوگوں کے لیے عیب قرار پا سکتا ہو، اے میرے آقا علیہ السلام، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اب یہاں تک بھی بات چلو ٹھیک ہے، درست ہے، سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، لیکن اس سے اگلی جو بات کہی ہے نا، وہ ایمان کو تازہ کر دینے والی بات ہے۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا ہے، پیدا اللہ ہی نے کیا ہے، آپ کو ایسا ہی پیدا کیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بات اور شامل ہے، وہ یہ ہے کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ نے جیسا پیدا ہونا چاہا ویسا آپ کے رب نے پیدا کر دیا آپ کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چاہیے تھا
کہ میرے صحابہ تو مجھ سے ایسی محبت کرنے والے ہیں، ان کا تو ایک ایک عمل آگے بڑھے گا، قیامت تک ان کے لیے یہ باتیں پہنچیں گی، یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ کون پیدا ہونے والا ایسا ہے دنیا کے اندر؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ویسے پیدا ہوا ہوں جیسا میں نے چاہا، میرے رب نے مجھ کو ایسا پیدا کیا جیسے میں نے چاہا؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور حضور اس کی تحسین فرما رہے ہیں، کس انداز میں، اے اللہ تو حسان کے منہ کو ثابت و سلامت رکھ، اس کو خیر و بھلائی کے ساتھ ساتھ اس کو جبریل امین کی روح کے ذریعے اس کی مدد فرما دے۔ یہ دعائیں عنایت فرما رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ عقیدہ جو ہے نا یہ نیا نہیں ہے، یہ عقیدہ نیا نہیں ہے کہ میلاد شریف جو ہے وہ کوئی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ایجاد کیا تھا یا اس کو جاری کیا تھا۔ یہ تو حضور کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، لیکن چونکہ حضور کی میلاد، دو باتیں یاد رکھیے گا میلاد کے حوالے سے، ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی آ رہا ہے، موضوع بھی ٹھیک ہی بنتا ہے۔ دو باتیں یاد رکھیے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے، جہاں میلاد حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، حضور کا میلاد منانا حضور سے محبت کو تقویت دینے کا سبب ہے، حضور سے محبت اجاگر کرنے کا سبب ہے، حضور سے جو محبت ایمانی تقاضا ہے اس کو پیدا کرنے کا سبب ہے۔ وہیں یہ دافع شرک بھی ہے، یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس میں شرک کی جڑیں کٹتی ہیں، شرک کیا نہیں جاتا۔ یاد رکھیے گا، اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر ڈالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا شرک نہیں، شرک کی جڑیں کاٹنے والا عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ میلاد کے معنی کیا ہیں؟ پیدائش کا ذکر کرنا، میلاد منانا، ان کے تشریف آوری کا ذکر کرنا، دنیا میں آنے کا ذکر کرنا، ان واقعات کا ذکر کرنا، ان کو لوگوں کے اندر اجاگر کرنا، اس وقت جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئی تھی ان کو بیان کرنا۔ تو یہ دعوی شرک اس لیے ہے کہ ہم سب بحیثیت مسلمان یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی ایک صفت یہ ہے، قل هو اللہ احد۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اللہ، زور سے بولیے گا، ایک ہے اللہ، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کسی، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یعنی اس کا کوئی ماں باپ نہیں، کوئی پیدا ہونے کا ذریعہ نہیں، اور نہ اس کی ذات سے، اس کی قدرت تو ساری کائنات کو خلق کرنے والی ہے، لیکن وہ کسی کا نہ باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، سیدھی سی بات یہ ہے۔ تو جب کسی کا باپ اور بیٹا نہیں ہے، اور یہی عقیدہ توحید کی بنیاد ہے، اور یہی عقیدہ توحید کا درخت ہے، یہی عقیدہ توحید کی اصل ہے، تو ہم میلاد بنا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہیں مانتے، اس لیے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا ہوتا ہے اس کی پیدائش نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ دافع شرک عقیدہ ہوا کہ نہیں ہوا کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو خدا ہوتا ہے اس کی پیدائش نہیں ہوتی۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہم ان کو یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، اور فاطمہ کے بابا ہیں، تو ان کے تو باپ بھی ہیں اور ان کی تو اولاد بھی ہے، یہ ابراہیم و عبداللہ و قاسم کے باپ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم یہ میلاد منا کر جو ہے اس عقیدے کو پختہ کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وحدانیت کا تعلق اس عقیدے کے ساتھ بہت مضبوط ہے۔ جو میلاد مناتا ہے وہ یہ کہتا ہے اللہ کے رسول پیدا ہوئے،
ان کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے، اور اس زمانے کے اندر لوگوں کے اندر اس عقیدے کے بارے میں جو ہے وہ گمراہی پھیلانی شروع کر دی۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے موٹی سی بات ہم آپ سے یہ کہتے ہیں، کس نے اس زمانے میں ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے سامنے، سیدہ بی بی خدیجہ کے سامنے، عشرہ مبشرہ کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے کس دلیل کے تحت یہ کہا تھا کہ اللہ ایک ہے؟ کس دلیل کے تحت کہا تھا؟ کسی نے دیکھا تھا؟ کسی کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے جلوے کو ظاہر فرمایا، کہا دیکھو یہ اللہ ہے؟ حضور کا ہی علم تھا، حضور کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا کہ حضور کے علم کی بنیاد پر ہم نے اللہ کو اللہ مانا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا۔ وہ جس کو ملے ایمان ملا، قرآن ملا، رحمان ملا۔ اگر ان کے اوپر ہی ایمان نہیں ہے، اگر ان کے ہی علم کے اوپر نہیں ہے، تو پھر تو ایمان کی بنیاد بھی کوئی نہیں ہے، پھر تو ایمان کا عقیدہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اور عقائد کے اوپر ضرب کاری لگانی شروع کی گئی، یہاں تک کہ ایک عقیدہ جو ہے وہ بڑا علمان الحفیظ، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ایک عقیدہ جو پھیلایا گیا وہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ سوال کرنے والے نے بھی ایسے سوال کیا اور جواب دینے والوں نے جواب دے کے حد ہی کر دی۔ کیا اللہ رب العزت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں قادر مطلق ہے، اور اللہ کے بارے میں ہمارا ایک عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو کسی نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو جواب دینے والے نے اس زمانے کے اندر یہ عقیدہ بہت تیزی کے ساتھ لوگوں میں پھیلایا کہ ہاں قدرت تو اس کی وہ رکھتا ہے، وہ چاہے تو وہ جھوٹ بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کلمات کفر کفر نہ باشد، جھوٹ تو وہاں ہوتا ہے جہاں حقیقت کے خلاف کوئی بات ہو۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جھوٹ آپ کسے بولیں گے؟ جھوٹ بولیں گے جب حقیقت کے خلاف کوئی بات ہو۔ مثال کے طور پر موٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، ابھی اس وقت دن کا ٹائم ہے اور میں کسی نابینا شخص سے کہوں بھائی اس وقت رات ہو رہی ہے، حقیقت کے خلاف بات ہے نا، وہ تو نابینا ہے، اسے تو نہیں پتہ چل رہا، میں نے کہا رات ہو رہی ہے، وہ مان لے میری بات کو، تو بات جھوٹی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ تو وہ ذات ہے کہ اگر وہ اس وقت دن کو کہہ دے کہ یہ رات ہے تو یہ رات ہو جائے گی، امکان کذب ہے ہی نہیں۔ اس رب کے لیے امکان کذب کہاں ہے؟ تو بندوں کے لیے ہے، ایک عیب ہے اور وہ عیب سے پاک ذات ہے۔ وہ تو اگر دن کے 12 بجے عین سورج جب نصف النہار کے اوپر ہو، اگر وہ چاہے تو اس کو رات میں تبدیل کر دے، تو اس کا کہنا جو ہے وہ امکان کذب نہیں رہتا۔ جو وہ چاہے گا، جو وہ چاہتا ہے، کن کہتا ہے، وہ وجود میں آ جاتا ہے، تو امکان کذب تو رہتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے عقیدوں کا پرچار ہونا شروع ہو گیا تھا، اور ان عقیدوں کے خلاف اس زمانے کے اندر پھر ایک ذات جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے پیدا فرمائی، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تھی۔ آپ اس وقت پھر ان عقائد کے خلاف ایسے کھڑے ہوئے کہ پھر مخالفین کے چھکے چھڑا دیا آپ نے، اور ایسے اللہ نے آپ کی مدد فرمائی علم کے ذریعے سے کہ ایسی علم والی ذات 100 سال میں نہیں بلکہ صدیوں کے اندر بھی کوئی ایک پیدا ہوتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے 1 2 نہیں 59 علوم کے اوپر آپ کو دسترس عطا فرمائی تھی۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے اس موضوع کو آگے لے کر چلیں گے، کیونکہ ابھی یہ تشنا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو درست رکھے۔ عقیدہ وہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آم کی گٹھلی جو ہے نا وہ زمین کے اندر دبائیں اور اس میں جو ہے جامن کا پیڑ نکل آئے۔ تو عقیدے کی بھی مثال ایسے ہی دی جاتی ہے۔ عقیدہ اگر صحیح ہوگا تو اعمال بھی صحیح ہوں گے، پھر نماز بھی صحیح ہوگی، پھر روزہ بھی صحیح ہوگا،
پھر زکوٰۃ بھی صحیح ہوگی، صدقات بھی صحیح ہوں گے، پھر اعمال تسبیحات و تحلیلات جو ہیں وہ بھی صحیح ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک چھوٹی سی آیت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے، فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، بات کافی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے کیا فرمایا سورہ فتح کے اندر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم و توقیر کے ساتھ لانا ایمان۔ تعظیم و توقیر کے بغیر اگر ایمان لاؤ گے نا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تعظیم و توقیر کے ساتھ ایمان لے آؤ، پھر اس کے بعد کیا، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر اللہ کی پاکی صبح شام بیان کرو، پھر قبول ہے۔ پھر اگر پاکی بیان کرو گے نا پھر اللہ کو پسند ہوگی۔ لیکن تعظیم و توقیر کو نکال دو، کہو ایمان والے ہیں، اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے ہیں، اور پھر اگر تم عبادتیں کرو گے بیچ کی یہ دو چیزیں نکال دو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور اس کے بعد تسبیح و تحلیل یعنی عبادات بھی کرتے ہیں، اللہ کو ہرگز اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، ارشاد فرما دیا ان دونوں کے درمیان یہ دو لفظ رکھ کر کہ اس وقت تمہارے اعمال مجھے پسندیدہ ہوں گے، اس وقت تمہاری پاکی کرنا مجھے قبول ہوگا جب تم ایمان لاؤ گے تعظیم و توقیر کے ساتھ، پھر اس کے بعد تم تسبیح و تحلیل کرو، پھر تم میری عبادت کرو، پھر سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔